سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی بڑی صورتوں میں ہے، تقریباً 200 آیتیں اس سورہ کے اندر ہیں۔ یہ بھی مدنی صورت ہے اور ترتیب میں تیسرے نمبر پر ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی۔ سن 9 ہجری میں، یعنی فتح مکہ کے بعد، سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 9 ہجری میں نجران سے ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن آیا تھا عیسائیوں کا، اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حضرت مریم کو کس نظر سے دیکھتا ہے، ان کا کیسے احترام کرتا ہے، تفصیل سے اس موضوع پر ان سے گفتگو ہوئی۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر اہل کتاب میں سے یہود کا تذکرہ ہے، ویسے ہی سورہ آل عمران کے اندر نصارہ کا تذکرہ ہے، عیسائیوں کا تذکرہ ہے۔ یہود سے ڈیبیٹ سورہ بقرہ میں کیا گیا، مناقشہ کیا گیا، ان سے بحث کی گئی، ان کو ان کی غلطیوں پر ٹوکا گیا، اور سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں سے ڈیبیٹ کیا گیا اور بحث کی گئی، اور ان کو سمجھایا گیا کہ تم سے کہاں کہاں غلطی ہوئی۔ سورہ بقرہ اور آل عمران کے درمیان بہت سی چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ دونوں صورتوں کے شروع میں الف لام میم کے بعد قرآن مجید کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہاں فرمایا گیا کہ یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں الف لام میم کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی، اس کے بعد فوراً فرمایا گیا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے۔ ایک ملتی جلتی چیز دونوں صورتوں میں یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، اور سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی عادت کے خلاف ہوئی تھی، بغیر ماں باپ کے ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف ماں سے ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک اہم بات دونوں میں ملتی جلتی یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے، اور ان کے مقابلے میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، اور آل عمران کے اندر اہل ایمان میں سے ہی 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو راسخین فی العلم ہیں، علم میں گہرائی رکھنے والے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرتے ہیں اور ان کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ فتنہ پیدا کریں، اپنے مطلب کی بات نکالیں۔ ان کو کہتے ہیں یہ زائغین ہیں، ان کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، اور صرف اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا کوئی بھی مطلب بیان کر لیتے ہیں۔ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو محکمات ہیں، جن کے معنی بالکل واضح ہیں، صاف ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی جن کے معنی اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح نہیں کیے ہیں، جیسے الف لام میم کے معنی کیا ہیں یہ نہیں معلوم، تو اس کے معنی اپنے طور پہ بیان کرنا، اور جو دعویٰ خود کر رہے ہیں اپنی غلط بات ہے اس کی تائید کے لیے اس کو استعمال کرنا۔ قرآن نے بتایا کہ یہ لوگ فتنہ پیدا کرنے والے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ علم میں گہرائی رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، جو آیتیں صاف طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہیں وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، جن کے معنی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ ان کے غلط معنی اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھ پن سے بچا لیجئے، دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا لیجئے۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب آپ نے ہدایت دے دی ہے تو اس پر باقی رکھیے، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کیجئے، آپ خوب عطا کرنے والے ہیں۔ تو علم میں گہرائی کے باوجود بھی تواضع
اور اللہ سے دعا کہ ہمارے علم کو اور بڑھا دیجئے، ہدایت پر باقی رکھیے۔ اور دوسری طرف علم نہ ہونے کے باوجود آیت سے غلط مطلب نکالنا، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام اور اس کے دین کی عظمت کو نہیں پہچانتے۔ اسی طرح اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرمایا ان آیتوں پر کہ جس میں دعا سکھائی گئی تھی اور اہل ایمان کی زبان سے یہ دعا کرائی گئی تھی کہ ہمارے رب ہمارے اوپر اتنا ہی بوجھ رکھیے جس کی ہم طاقت رکھتے ہوں، اتنے ہی کام کر سکتے ہیں، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیجیے۔ اور سورہ آل عمران کے آخر میں بھی اہل ایمان کی زبان سے دعا کرائی گئی، اس میں یہ دعا کی گئی کہ ہمارے رب جو دین اور ایمان آپ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہمیں سلامت رکھیے، ہمیں رسوا ہونے سے بچائیے قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی۔ اسی طرح ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو کامیاب بتایا گیا سورہ بقرہ میں بھی، اور آل عمران بھی ختم ہوتی ہے اس پر کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سورہ آل عمران کو آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آل عمران کا لفظ آیا ہے۔ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام تھا اور حضرت مریم کے والد کا نام تھا۔ قرآن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سورتوں کے نام ان شخصیات کے نام پر رکھ دیے گئے ہیں، جیسے حضرت مریم کے نام سے بھی سورہ ہے کہ جو عیسائیوں کی مقدس شخصیات ہیں جن کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، یا جو یہود کے واقعات تھے، چونکہ یہ دو قومیں اہم تھیں جو قرآن مجید کی مخاطب تھیں، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہماری بھی بڑی شخصیتیں ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، ہم بھی بڑا سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے جو اس کے اندر غلط عقیدہ پیدا کر لیا ہے، ہم ان کے بارے میں یہ غلط عقیدہ نہیں رکھتے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، جن کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامتیں عطا فرمائی تھی۔ ایک چیز ہوتی ہے جسے معجزہ کہتے ہیں، جو انبیاء کو عطا کیا جاتا ہے، ایسی چیز جو عادت کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں میں سے نبیوں کے علاوہ بھی جن کو چاہتا ہے کچھ ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے کہ جو عام لوگوں سے نہیں ہو پاتی، جن کو کرامت کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی کوئی بھی خواتین میں سے، عورتوں میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا گیا، لیکن حضرت مریم ان لوگوں میں ہیں جو نبی تو نہیں ہیں لیکن نبی کی والدہ ہیں، اور ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی چیزیں ظاہر فرمائی کہ جن کو ہم کرامت کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے عقیدے کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کرامات الاولیاء حق، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی کرامتیں حق ہیں اور صحیح ہیں، دین کی بنیاد ان کے اوپر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی کے ہاتھ پر بھی ظاہر فرما سکتے ہیں۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام جو حضرت مریم کی کفالت کرتے تھے، ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، جب بھی ان کے پاس آتے تھے تو دیکھتے تھے بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، بازار میں پھل موجود نہیں ہے وہ، لیکن حضرت مریم کے پاس وہ پھل رکھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت مریم گفتگو فرماتی تھیں تو بہت ہی ایمانی گفتگو فرماتی تھیں، اس عمر کی بچیاں اس طرح کی گفتگو نہیں کر پاتی تھیں، اس کو بھی ان کی کرامت اور ان کی بڑائی قرار دیا گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اسی وقت دعا فرمائی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کا ذکر فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک اولاد دی۔ اسی طرح اس سورہ کے اندر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تم ان کو بڑا مانتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، وہ ایک اللہ کی طرف رخ کرنے والے تھے، اللہ کے لیے جھکنے والے تھے۔ تم اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتے ہو تو تمہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننا چاہیے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ اسی سورہ کے اندر اسلام کو دین قرار دیا گیا کہ یہی ایک واحد دین ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب اور دین ہیں وہ باقی نہیں رہیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بھی فرما دیا گیا کہ اس اسلام کو چھوڑ کر کسی دین کو کوئی اور اختیار کرے گا
تو ہرگز اس کی طرف سے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی سورہ کے اندر حج کی فرضیت کا اعلان کیا گیا، خانہ کعبہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی گئی، اور امت مسلمہ کو یہ کام دیا گیا کہ تمہارا یہ کام ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور ان کو برائی سے روکو، اور یہ بتایا گیا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ جیسے سورہ بقرہ میں یہود سے کہا گیا تھا کہ ہم نے تم کو سارے جہان پر فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جب انہوں نے اس فضیلت کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عظمت اور نعمت چھین کر اس امت کو دے دی اور فرما دیا، اعلان کر دیا کہ تم بہترین امت۔ لیکن بہترین امت ہونے کی جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، ساری انسانیت کے لیے، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اور بھی بہت سے احکام دیے گئے کہ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں میں سے لوگوں کو راز نہ دیے جائیں، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کا برا چاہتے ہیں، ان کو اپنے ایسے راز نہ دیے جائیں کہ جس کی وجہ سے اسلام کے لیے اور اسلام کے کام اور اسلام کی دعوت کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ پھر غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بدر میں مدد فرمائی، تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اور تم بہت تھوڑی سی تعداد میں تھے، دنیا کی نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں جہاں جہاں غلطیاں ہوئی تھیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم ایمان کے ساتھ باقی رہتے ہو تو ہمیشہ تم ہی سر بلند رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تقوی والوں کی اہمیت بیان کی گئی کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، تنگی ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، جتنے رسول آئے سب گزر گئے، رسول کو بھی اس دنیا سے جانا تھا، وہ چلے گئے، لیکن اگر وہ چلے گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دین سے پھر جاؤ گے، تمہیں جو دین دے کر گئے ہیں اس دین پر تمہیں باقی رہنا اور ہمیشہ اس کو مانتے ہوئے چلنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر صحابہ کا تذکرہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کو جنگ کے میدان میں تکلیف پہنچی، زخم لگا اور لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ بھائی چاروں طرف سے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں اور تمہاری دشمنی پر آمادہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے، اتنے لوگ تمہارے خلاف ہیں۔ فزادہم ایمانا، صحابہ کی صفت یہ بیان کی قرآن نے کہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا کہ اگر ہم ایمان کے اوپر برقرار ہیں تو لوگوں کی بھاری تعداد ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور فوراً انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں اور وہ بہترین کارساز ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا لم یمسسہم سوء، کوئی تکلیف ان کو نہیں پہنچی، کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ آج ہمارے سامنے بہت ساری مشکلات ہیں، مصائب ہیں، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، کہیں کوئی بات ہوتی ہے ہم فوراً حوالہ دیتے ہیں، فلاں جگہ فلاں کی حکومت آ گئی، فلاں کی وجہ سے یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں کیوں ہے؟ سب سے بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی، صبر اور ایمان کی جو کیفیت ہونی چاہیے اس میں کمی ظاہر ہے صحابہ کے مقابلے میں آئے گی، لیکن اس قدر کمی اور اس سے لاپرواہی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب یہ بیان فرمایا کہ تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا، اور وہن کے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اور وہن پیدا ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے دنیا کی پوری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ اسی وقت پوچھا گیا تھا کہ آخر کیوں ایسا ہوگا، کیا مسلمان تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ کہا تعداد میں کم نہیں ہوں گے، ان کے اندر وہن داخل ہو جائے گا، اور وہن کے معنی لفظی معنی تو کمزوری کے ہوتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت عام لوگوں کی طرح ان کے دلوں میں بھی رچ بس جائے گی، اور موت کی نفرت پیدا ہو جائے گی، ایمان سے دوری پیدا ہو جائے گی، تو چھوٹی چھوٹی آواز سے ڈریں گے جیسے کہ منافقین ڈرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور 2 مرتبہ اور یہ
آیت دوسری صورتوں میں بھی ذکر کی گئی. یہ اور اس جیسی بہت ساری حقیقتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اہل ایمان میں شامل فرمائے جو اللہ کے دین کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے دین پر مرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب